سنو بادشاہو، صلح حدیبیہ نے قریش کی طرف سے امن کے 10 سال دے دیے۔ اگلے 2 مہینوں کے اندر اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی سلطنت شمال مشرق میں 100 میل پرے تک پھیلا لی۔ جزیرہ نما عرب کا سب سے حسین اور خوشحال نخلستان اور اس کے قلعے گڑھیوں سے سجا شہر خیبر فتح کر لیے۔ ریت بھرے رے گزاروں اور چٹیل سنگلاخ پہاڑوں بیچ زمرد جیسا ہیرا اسلامی قلمرو میں شامل ہو گیا۔ اب مدینہ جزیرہ نما عرب میں ایک قابل غور، مستحکم، مضبوط اور تیزی سے ابھرتی ہوئی ریاست تھی۔ اس ریاست کا تاجور کوئی دنیاوی تاجدار نہیں، بلکہ خدا کا بندہ اور خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جس کی رسالت سورج اور چاند کی عمروں کے بعد بھی قائم رہنی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ وقت، وہ لمحہ آن پہنچا تھا جب وہ دنیا کی ہر ریاست، ہر قلمرو اور ہر سلطنت کو سلامتی اور راہ ہدایت پہ لانے کے لیے سندیش بھیجے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھوائے۔ اس عہد میں قرب و جوار کے سب عرب اور غیر عرب بادشاہوں کے نام خطوط لکھے۔ سب کو کم و بیش ایک ہی پیغام کہ آؤ ایک خدا کی طرف، سلامتی کی راہ پہ اور سلامت رہو۔ کچھ خط خیبر جانے سے پہلے لکھوا کے بھیج دیے، کچھ خطوں کو خیبر فتح کرنے کے بعد بھیجا۔ یہ سب 7 ہجری کی بات ہے۔ 6 ہجری کے اختتام پہ حدیبیہ سے لوٹے تھے۔ آتے ہی پیغام رسانی کے اس طریقے کو عالمی دعوت کے طور اپنایا۔ ایک چاندی کی مہر بنوائی، کیونکہ بادشاہوں کو لکھے خط کے نیچے مہر نہ لگی ہو تو بادشاہ خط پہ غور نہیں کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مہر نبوت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رسالت اور نبوت ختم ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک بھی اسی راز کی آشکار تھی۔ 3 لفظ لکھے مہر پہ، اوپر اللہ، نیچے رسول اور اس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر خط اللہ کے نام سے شروع ہوتا، ہر خط کے آخر میں نیچے یہی مہر ہوتی۔ خط کا اختتام مہر نبوی سے ہوتا، جس کا آخری لفظ ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف ایک خط کا مضمون دوسرے خطوں سے الگ تھا، جدا گانا تھا۔ وہ خط تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ہی ایک غلام شاہ حبشہ نجاشی سیدنا اسحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابجر کے نام، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط اپنی آنکھوں پہ رکھا، چوما، پھر تخت سے اتر کے فرش پہ بیٹھ کے ادب سے پڑھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا، مسلمان ہوا۔ 2 سال بعد حبشہ میں ہی جب سیدنا نجاشی اسحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو آسمان سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے اتر کے خبر دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ نجاشی سیدنا اسحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غائبانہ نماز جنازہ مدینہ میں خود پڑھائی۔ شاہ حبشہ کا صدر مقام ان دنوں اکسوم تھا۔ یہ آج کے ایتھوپیا کا تاریخی شہر ہے۔ یہیں پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط سیدنا نجاشی کو پہنچا تھا۔ اس کے محل پہ شاندار نوکیلے جاہو حشم بھرے برج تھے۔ یورپ کے استعماری دور میں اٹلی والوں نے ادھر قبضہ کیا تو ان نوکیلے آبرومند خوش قطع محل کے کچھ برج بحری جہازوں پہ لاد کے روم لے جا کر نصب کر، آج بھی وہ ادھر محفوظ ہے۔ یہ شہر اکسوم اریٹریا کے صدر مقام
اسمارا سے تقریباً 150 کلومیٹر جنوب میں، اور ایڈریا کی بندرگاہ مصوع اقصوم سے 210 کلومیٹر دور ہے۔ مدینہ کی قریبی بندرگاہ یمبو سے مصوع کا فاصلہ 1000 کلومیٹر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ حبشہ سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا لکھا، اور بادشاہ حبشہ نے ایک غلام بن کے کیا ادب سے جواب دیا، یہ سب سیدھی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ جیسے ایک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلام بیچ لکھے خطوط ہوتے، وہ ویسے ہی تھے۔ غور طلب تو یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے بادشاہوں کو کیا لکھا۔ شاہ حبشہ کے علاوہ 8 شاہان وقت کو خطوط لکھے گئے۔ دیکھنے میں یہ عجیب اور حیران کن جرأت مندانہ معاملہ تھا۔ ایک چھوٹی سی ابھرتی مسکین صحرا بیچ ریاست اپنے عہد کی دونوں عالمی طاقتوں سپر پاورز شاہ ایران کسریٰ خسرو پرویز اور کیسر روم ہرقل کو خطوط لکھے۔ ان دو کے علاوہ بحرین کے شاہ منظر بن ساوی، سکندریہ مصر کے فرما روا مکوکس، عمان کے والی جعفر ابد پسران جلندی، یمامہ کے تاجور حوزہ بن علی، اور شام میں حاکم دمشق حارث بن ابی شمر غسانی کو بھی خطوط لکھے۔ کیسر روم ہرقل کو انتہائی خوش شکل خوش وضع نوجوان سیدنا وہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پہنچایا، جن کا تعلق بنو کلب سے تھا، اور جو جبرائیل علیہ السلام کو اتنے پسند تھے کہ اکثر ان کی شکل میں وہ آسمان سے اترتے۔ وہ ہرقل کے پاس سفیر بھیجے گئے۔ ہرقل تو تھا ہی ستواں ناک والا خوشنما گورا یونانیوں نسل تھا۔ اس نے بازنطینی رومی سلطنت پہ 31 سال حکومت کی، 610 عیسوی سے 641 عیسوی تک۔ 611 عیسوی میں روم کی ایران کے ساتھ جنگ چھڑی تو روم ہار گیا۔ ایران نے شام، فلسطین، ایشیائے کوچک کے علاقے اور مصر پہ قبضہ کر لیا۔ 614 عیسوی میں ایران نے یروشلم کو تباہ کیا اور وہ عیسائیوں کی مقدس صلیب بھی اٹھا کے اپنے شہر مدائن لے گئے۔ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بعثت نبوی کا اعلان کر چکے تھے۔ قرآن اتر رہا تھا۔ اللہ نے سورہ روم اتاری اور رومیوں کے لیے خوشخبری بھی دی۔ قرآن میں وحی اتری، رومی نزدیک کی زمین میں مغلوب ہو گئے، چند سال بعد ہی وہ غالب آ جائیں گے۔ سورہ روم قرآن۔ ایسا ہی ہوا۔ 622 عیسوی کے بعد ایرانیوں کی شکست کا دور شروع ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ 624 عیسوی میں جب رومیوں کو شام میں فتح حاصل ہوئی تو اس وقت مدینہ میں مسلمان جنگ بدر کی فتح میں خوشیاں منا رہے تھے۔ روم اور مدینے کی خوشیاں سانجھی تھیں۔ 628 عیسوی سے 629 عیسوی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل کیسر روم کو خط لکھا تو بادشاہ یروشلم میں ہی مقیم تھا۔ اپنی فتح یابی اور ایرانیوں سے صلیب کی واپسی کی خوشی منانے حمص سے ایلیا بیت المقدس پیدل چل کے آیا تھا۔ وہیں ہرقل کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا۔ خط کچھ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف، اس شخص پہ سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ تم اسلام لاؤ، سلامتی پا جاؤ گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر تمہاری رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے سوا ہمارے کچھ کسی اور کو رب نہ بنائیں۔
بس اگر لوگ معترض ہوں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ ہو کہ ہم ماننے والے مسلمان ہیں۔ اللہ، رسول محمد۔ بخاری۔ اس خط کا اصل متن اسی مقدس کاغذ پہ مہر نبوی کے ساتھ آج بھی محفوظ ہے۔ ہرقل نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط سر پہ رکھا، آنکھوں کی پلکوں سے چھوا، ہونٹوں سے چوما، پھر کھول کے اسے مترجم سے پڑھوایا۔ اس کی آنکھوں میں نور کی چمک ابھری، دل اس کا ایمان لے آیا۔ اپنے دربار کے وزیروں اور فوج کے سالاروں یعنی اپنی عہد کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈر گیا۔ بولا، سوچ کے جواب لکھوں گا۔ سونے کے ایک شاہی قلم دان جو جڑاؤ ہیروں، نیلم، زمرد اور یاقوت سے مرصع تھا، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ادب سے رکھا۔ اسی شاہی خانوادے میں نسل در نسل تک وہ خط اسی شان و احترام سے محفوظ رہا۔ اس کے ہر جانشین نے بھی بعد میں اس خط کی توقیر اور حفاظت کی۔ ان کا عقیدہ ٹھہر گیا، جب تک یہ خط ان کے پاس محفوظ ہے ان کی سلطنت باقی رہے گی۔ ابھی تک وہ نامہ مبارک یورپ میں ہے۔ یورپ میں ابھی تک روم کی سلامتی محفوظ ہے۔ کیسر روم ہرقل نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر سیدنا وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تواضع کی، انعام اور مال سے نوازا، ریشم و کم خواب کے چکنے ملائم پارچہ جات سے لاد دیا۔ پھر اپنے دربار سے مخاطب ہوا، عرب کی اس دھرتی سے جدھر سے یہ مبارک خط آیا ہے، کوئی تاجر ادھر آیا ہوا ہے جو اس مقدس نبی کا جاننے والا ہو تو دربار میں حاضر کیا جائے۔ اعلان کرایا گیا۔ اتفاق سے ابو سفیان بن حرب وہاں تجارتی قافلہ لے کے گیا ہوا تھا، غزہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، مکہ والوں کے مدینہ کے مضاف سے آنے جانے کے راستے کھول دیے گئے تھے۔ بیت المقدس کے مقام ایلیا کے دربار کیسر میں ہرکارا بولا، ابو سفیان حاضر ہو۔ ابو سفیان اپنی پگڑی سر پہ دبا کے اپنے کھلے باوقار پیرہن کو ہاتھوں سے سنوارتا ہوا ادب کے ساتھ کیسر روم کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ابو سفیان کے ساتھ مکہ کے کئی رؤسا اور تاجر بھی تھے، جن میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مگر انہوں نے مکہ کے حکمران ابو سفیان ہی کو آگے بڑھایا۔ ابو سفیان نے کہا، میں ان کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ کیسر روم نے ایک ترجمان کے ذریعے گفتگو شروع کی۔ ابو سفیان کے باقی ساتھیوں کو دربار میں بٹھا کے کہہ دیا گیا کہ اگر یہ کہیں غلط بیانی کرے یا جھوٹ بولے تو تم لوگ ٹوک دینا اور صحیح بات کہنا۔ ہرقل کا پہلا سوال تھا، رسول اللہ کا حسب نسب۔ ابو سفیان نے کہا، وہ اونچے نسب کا ہے۔ ہرقل نے پوچھا، کیا نبوت کا یہ دعویٰ تمہاری قوم سے کسی نے پہلے بھی کیا؟ نہیں، ابو سفیان مانا۔ کیا ان کے اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے جس کی سلطنت چھینی گئی ہو؟ نہیں، ابو سفیان نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ ہرقل نے کچھ دیر گہری نظروں سے ابو سفیان کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچی، کچھ لمحے خاموش رہا، پھر پوچھا، اس شخص نے نبوت کی جو بات کی، اس بات سے پہلے تم نے اسے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا یا سنا؟ ابو سفیان نے اپنے لوگوں کی طرف نگاہ کی، پھر گردن جھکا کے اقرار کیا، نہیں، وہ صادق اور الامین کے نام سے ہی پہلے جانا جاتا تھا۔ ہرقل اپنے تخت پہ بیٹھا بیٹھا لرزا، جیسے اس کے تخت کے نیچے زلزلہ آیا ہو۔ اپنے جذبوں کو شاہی تاج کے سنہرے بوجھ سے تھپ تھپایا اور اگلا سوال پوچھا۔ اس کی پیروی اور اتباع بڑے معزز لوگ زیادہ کر رہے ہیں یا اس کے پیروکاروں کی اکثریت میں کم مایہ، بے بزاد، کمزور اور غریب لوگ ہیں؟ زیادہ غریب اور مسکین ہی اس کے پیروکار۔ اس کے کسی پیروکار نے ناراض یا برگشتہ ہو کے کبھی اس کا ساتھ چھوڑا؟ نہیں۔
کیا اس نے کبھی بد عہدی کی؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں کی۔ ہمارا اس کا صلح کا معاہدہ چل رہا ہے۔ کیا تم لوگوں اور اس کے درمیان کبھی جنگ ہوئی؟ ہوئیں، کئی جنگیں ہوئیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی وہ غالب رہے، کبھی ہم۔ پھر پوچھا ہرقل نے، بتاؤ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہتا ہے۔ کہتا ہے اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ کرو، بت نہ پوجو، باعفت اور پاکیزہ رہو، والدین، پڑوسیوں، مسافروں اور کمزوروں کا خیال رکھو، کم نہ تولو، سچ بولو، امانت دار رہو، کسی کی برائی نہ سوچو، نہ کرو، نہ کہو، نماز پڑھو، غریبوں کو خیرات دو، گواہی ہمیشہ سچی دو، غیبت نہ کرو، بوڑھے والدین کے آگے ادب سے جھکے رہو، فضول خرچی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، پھر زندہ کیے جاؤ گے اور دنیا میں جو ملا، جو کیا اس کا حساب ہوگا، پھر انعام اور سزا ملے گی۔ بس اس قسم کی باتیں ہیں جنہیں وہ آسمان سے اتری ہوئی کہتا ہے۔ کیسے روم کی آنکھوں میں چمکتے ستارے اب ماہ کامل کی ضیاء پا چکے تھے۔ کچھ دیر کے لیے پھر خاموش ہوئے، گردن گھما کے اپنے دربار کے درباریوں کو گہری شک بھری خشونت آنکھوں سے اسے دیکھتے دیکھا، پھر اپنے سر کو کچھ سوچ کے سر کے پہنے تاج سمیت فیصلہ کن انداز میں کسی فیصلے کا اعلان کرنے کی ہمت پا کے گردن جھکائی اور اپنے قدموں کی درمیانی جگہ کو تک کے بولا، اگر جو کچھ تم نے بتایا ہے وہ سب صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا بھی مالک ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن گمان نہ تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ ان کے حضور پہنچ سکوں گا تو ان سے ضرور ملاقات کرتا اور ان کے دونوں پاؤں دھوتا۔ ہرقل کیسر روم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دوبارہ دربار میں پڑھوایا۔ اس کے درباریوں کی آوازیں ابھرنے لگیں، ان آوازوں میں خشونت تھی۔ ابو سفیان اس کے ساتھیوں کو دربار سے نکلنے کا اشارہ ملا، وہ سلام کر کے نکل آئے۔ ابو سفیان چلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بولا، یہ اپنے ابن عبداللہ کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا، اب تو لگتا ہے ابو اسفر رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے۔ بخاری۔ اسی سفر میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان سے کہا تھا، ابو سفیان اب تو تم میرے بھتیجے کی رسالت کا اقرار کر لو۔ ابو سفیان کے منہ سے پتہ نہیں کیسے یہ نکل گیا، جب تک میں تیرے بھتیجے کو ایک جری لشکر کے ساتھ مکہ کے مضاف مرازران میں پڑاؤ ڈالے نہ دیکھ لوں، میں ایمان لانے والا نہیں۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد 7 ہجری کی بات ہے۔ عین 1 سال بعد 17 رمضان 8 ہجری کو وہ لمحہ بھی آ گیا۔ اتفاق سے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ساتھ تھے۔ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جری لشکر پڑاؤ عین مرازران میں ابو سفیان کو دکھا کے کہا تھا، یہ انہی کا لشکر ہے، یاد آیا؟ ہرقل کیسر روم کے دربار سے نکلتے سمے تم نے کیا کہا تھا؟ کیا اب بھی کوئی شک باقی ہے تمہارے اندر؟ شک ڈالنے کی ذمہ داری تو شیطان کو ملی بھی ہے، جو وہ خوب نبھاتا ہے، ہر اس دل پر جو انا کا مارا ہوا۔ فارس کا بادشاہ کسریٰ خسرو پرویز بن ہرمز اپنے عہد کی صدیوں پرانی عظیم سلطنت کا تاجور تھا۔ منو سونے کے وزن سے بنے چھت سے زنجیر سے لٹکتے تاج کے اندر اپنا سر ڈال کے دربار کا پردہ اٹھواتا تھا۔ اس کی انا کیسے نہ آسمان بنی ہوتی۔ اپنی راج گدی پہ اپنی راجدھانی مدائن کے محل میں بیٹھا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب لے کر سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ خط کا متن یوں تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط رسول اللہ کی جانب سے فارس کے حکمران کسریٰ کو لکھا جا رہا ہے۔
سلام ہو اس شخص پر جو راہ ہدایت اختیار کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں آپ کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ میں اس شخص کو تنبیہ کروں جو زندہ ہے اور انکار کرنے والے پر اللہ کا فرمان ثابت ہو جائے۔ آپ مسلمان ہو جائیں، محفوظ رہیں گے، لیکن اگر انکار کیا تو عام رعایا کا گناہ بھی آپ کے ذمہ ہو۔ اللہ رسول محمد۔ طبقات الکبریٰ۔ خط سن کے سونے کے منو سنہری پن میں سر دے کر بیٹھے ایرانی تاجور کسریٰ خسرو پرویز کا چہرہ سیاہ ہو گیا، آنکھیں لال، منہ سے جھاگ نکلنے لگی، ناک پھلاتے اور تکبر سے سینہ پھلا کے بولا، میرے ایک حقیر غلام کی اتنی جرت! اپنا نام وہ مجھ سے پہلے لکھتا ہے، مجھے اپنا پیروکار بننے کی دعوت دیتا ہے۔ اسے آقا اور غلام کے رشتوں کی کیا سمجھ تھی؟ وہ تو دنیا کی قوت رکھنے اور برتنے والے کو آقا اور یہاں مسکین دکھائی دینے والے کو غلام سمجھتا آیا تھا۔ اس نے اپنی سوچ کے مطابق یہی کہنا تھا۔ پھر اس کی حکومت تو عرب کے یمن میں بھی تھی، شام اور اردن کے درمیانی علاقے عراق پہ اس کا باج گزار حاکم تھا۔ صرف عرب ریگزار میں حجاز، نجد اور تہامہ کے کچھ علاقے ایران اور روم نے دور افتادہ، بیکار، بنجر، ریت اور خشک پہاڑ سمجھ کے نو مین لینڈ کے طور پہ تجارتی گزرگاہوں کے لیے چھوڑ رکھے تھے، جہاں پہ کوئی بھی قابل ذکر شہر آباد نہ تھا۔ خانہ بدوش بستیاں تھیں جن کے لوگوں کو دنیا کی سپر پاور ایران اور روم دور بیٹھے ہانکتے رہتے تھے۔ تجارتی مفاد میں اسی مغالطے میں اس نے کہا، میرے ایک حقیر غلام کی اتنی جرت! آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط غصے اور تکبر کی انتہا پہ اچھل کے پھاڑ ڈالا۔ پھر اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ حجاز علاقے میں اس آدمی کی طرف 2 مضبوط آدمی بھیجو اور اسے گرفتار کر کے میرے حضور پیش کرو۔ بازان نے اپنے 2 فوجی بھیج دیے مدینے۔ ان کے نام تھے خرخسرہ اور باویہ۔ ہاتھ میں ان کے ایک رکا بھی بھیجا کہ ان کے ہمراہ آپ کو کسریٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ دونوں رکا لے کر مدینہ جاتے جاتے راہ میں طائف ٹھہرے۔ وہاں ایک قریشی کو اپنے گورنر بازان کا خط دکھا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا پتہ پوچھا۔ مدینے کا پتہ اور راستہ فوراً طائف والوں نے بتا دیا۔ اندر سے خوش، ایک دوسرے کو اچھل اچھل کے جفیاں ڈالیں۔ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کسریٰ نے اب ہاتھ ڈال لیا ہے، اب وہ اکیلا اسے سنبھال لے گا۔ خرخسرہ اور باویہ پہنچ گئے مدینہ۔ باویہ بولا، کسریٰ نے بازان کو حکم بھیجا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے اس کے پاس بھیجا جائے۔ بازان نے مجھے بھیجا ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اگر آپ نے حکم کی تعمیل کی تو بازان کسریٰ سے سفارش کر دے گا اور کسریٰ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ انکار کی صورت میں آپ جانتے ہیں وہ کیسا بادشاہ ہے، وہ آپ کو، آپ کی قوم اور آپ کے علاقے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا یہ گمان اور اس کی یہ تقریر سن کر دل میں مسکرائے تو ہوں گے۔ بے پرواہی سے فرمایا، فی الحال واپس جاؤ، کل میرے پاس آنا۔ رات کو آسمان سے وحی آ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلام کی حیثیت اللہ نے ہمیشہ کے لیے طے کر دی۔ اگلے دن سمن لے کر آنے والے یمن کے دونوں سپاہی پھر پہنچ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قریب بلایا، بٹھایا اور فرمایا، میرے رب نے گزشتہ رات تیرے بادشاہ کسریٰ کو، جسے تو رب سمجھتا تھا، مار دیا ہے۔ جاؤ، بازان کو کہو تصدیق کر لے۔
باویہ بولا، آپ جانتے ہیں کیا کہہ رہے؟ وہ اپنے کسرا کو واقعی رب مانتا تھا، کیسے ایک لمحے میں ساری بات اسے سمجھ میں آتی؟ دھمکی دینے کے انداز میں بولا، ہم نے آپ پر آسان بات پیش کی، آپ نے نہ مانی، اب ہم بازان کو بتا دیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بتا دو، یہ بھی کہنا کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کسرا کی حکومت، بلکہ اس سے بھی آگے، جہاں کسی اونٹ یا گھوڑے کی رسائی ہو سکتی۔ یہ بھی کہہ دینا بازان کو کہ اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تجھے تیری حکومت پر برقرار رکھوں گا، اور جو کچھ تیرے قبضہ میں ہے وہ تیرے پاس رہے گا۔ دونوں سپاہیوں نے کس قدر حیرت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لمحے دیکھا ہوگا۔ واپس گئے، کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ باتیں کسی بادشاہ کی نہیں، ہمارے خیال میں وہ سچے نبی ہیں جیسے ان کا دعویٰ ہے، لگتا ہے جو انہوں نے کہا وہ ہو چکا ہوگا۔ اگر یہ بات سچ نکلی تو ان کے سچے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں رہنا، غلط ثابت ہوئی بات تو پھر کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ چند دنوں میں ایران سے خط آ گیا۔ ایران سے آنے والا خط کسرا خسرو پرویز کے بیٹے شرویہ کا تھا۔ لکھا تھا، میں نے کسرا کو فلاں رات قتل کر کے سلطنت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ میرا خط ملنے کے بعد تم اپنے علاقے کے لوگوں سے میری بیعت لو۔ جس شخص کے بارے میں تمہیں مقتول کسرا نے گرفتار کر کے بھیجنے کا حکم دیا تھا انہیں کچھ نہ کہنا۔ طبقات ابن سعد، الکامل فی التاریخ۔ یمن کے گورنر بازان کے سارے شک دور ہو گئے، بول پڑا، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ خود بھی مسلمان ہوا اور یمن میں رہنے والے ایرانیوں کو بھی مسلمان کر لیا۔ باویہ نے بھی اقرار کیا، وہ جو گرفتار کرنے گیا تھا خود ایمان میں گرفتار ہو گئے۔ بازان سے بولا، ان سے بات کرتے سمے مجھ پہ اتنا روب طاری ہوا جو کسی بادشاہ سے بات کرتے وقت کبھی نہ ہوا تھا۔ بازان نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محافظ پولیس ہوتی ہے؟ باویہ بولا، نہیں۔ جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تھی کہ ان کا مکتوب کسرا نے پھاڑ ڈالا ہے، اسی وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اس کی سلطنت کا پہلا ٹکڑا جو اس سے الگ ہوا وہ بازان کی سربراہی میں یمن تھا۔ بازان کو جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے کی تصدیق ہو گئی، اس نے دل و جان سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور خدا کی وحدانیت مان لی، تو ادب سے پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں غلام بن کے درخواست بھیجی کہ آپ کا کہا سچ نکلا، اب ہمیں حکم ہو ہم کس طرف ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ہماری طرف۔ مدینہ بیٹھے بیٹھے ریاست یمن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی سمجھ دینے کے لیے یمن میں اپنے عالم بھیج دیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط لکھوا کے پوچھا، لوگو، کون شخص میرا یہ خط مصر کے حکمران تک پہنچائے گا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہوگا۔ سیدنا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں یہ خدمت انجام دوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا دی۔ حاتب مصر میں سکندریہ پہنچے۔ وہاں ایک جزیرے میں مقوقس شاہ مصر دربار لگائے بیٹھا تھا۔ سیدنا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کشتی پہ سوار، بادشاہ کی محفل کے برابر پہنچے تو ہاتھ اٹھا کے مقدس خط دور سے دکھایا اور بادشاہ کو متوجہ کیا۔ بادشاہ کی نظر پڑی تو بلا لیا۔ سکندریہ کے جزیرے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پہنچ گیا۔ سکندریہ آج کل مصر کی مشہور بندرگاہ ہے۔
332 قبل مسیح میں سے سکندر اعظم نے مصر فتح کرنے کے بعد آباد کیا تھا۔ بطلیموس بادشاہوں کے عہد 306 قبل مسیح تا 330 قبل مسیح سکندریہ ہی مصر کا دارالحکومت رہا، علم و دانش کا مرکز بنا۔ یہیں یونانی سائنسدان بطلیموس کلاڈیس 90 عیسوی تا 163 عیسوی پیدا ہوا۔ اس کی تصانیف المجستی، فلکیات اور جغرافیہ بطلیموس آفاقی شہرت رکھتی ہیں۔ عہد نبوی میں شاہ مصر مکوکس رومی سلطنت کا باج گزار تھا اور سکندریہ کے قلعے اور بندرگاہ کے قریب ایک جزیرے فاروس پہ موجود تھا، جس پہ ایک عظیم روشنی کا مینار ایستادہ تھا جو قدیمی عجائبات عالم میں شمار ہوتا ہے۔ پرانا لائٹ ٹاور 1324 عیسوی کے ایک زلزلے میں گر گیا تھا۔ 1477 عیسوی میں سلطان فائد بائی نے پرانے کھنڈروں پہ موجود قلعہ پرانے نام فاروس سے ہی بنوایا۔ بہرحال شاہ مصر مکوکس کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر خط سمیت پہنچ گئے۔ خط کا مضمون تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد رسول اللہ کی جانب سے مصر کے حکمران مکوکس کو لکھا جا رہا ہے۔ سلام ہو اس شخص پر جس نے راہ ہدایت اختیار کی۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ محفوظ رہو گے، مسلمان ہو جاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اعراض کرو گے تو اپنی رعایا کے مسلمان نہ ہونے کا گناہ بھی تمہیں پڑے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلمہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اپنے میں سے کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ اگر اہل کتاب نہ مانے تو اے مسلمانوں تم اعلان کر دو کہ سب گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ، رسول محمد۔ سورہ آل عمران، قرآن۔ مکوکس نے خط پڑھوایا، پھر کچھ زبانی باتیں بھی کی۔ سیدنا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصراً اسلام کا تعارف کرایا۔ ہم دین پہ نہ تھے، بہتر دین کی دعوت ملی تو ہم نے دین بدلا۔ قریش نے بہت مخالفت کی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، البتہ عیسائی مسلمانوں کے بہت زیادہ قریب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دینا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت دینا ایک جیسی بات ہے۔ ہمارا آپ کو قرآن کی طرف بلانا ایسے ہی ہے جیسے آپ یہودیوں کو انجیل کی طرف بلاتے۔ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے دین میں رکاوٹ نہیں بلکہ اسی کی پابندی کا حکم دیتے۔ عیون الاثر۔ مکوکس نے پوچھا، جن کے بارے آپ نے بیان کیا وہ نبی ہیں کیا؟ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکوکس نے پھر سوال کیا، تو پھر جب ان کی قوم نے ان کو ان کے شہر سے نکالا تو انہوں نے ان کے لیے بد دعا کیوں نہ کی؟ سیدنا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے؟ کیا وہ رسول نہ تھے؟ تو پھر جب ان کی قوم نے انہیں مصلوب کرنے کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے بد دعا کیوں نہ کی؟ مکوکس مسکرایا، خوش ہوا، بولا، تم ایک دانا شخص ہو جو کسی دانا شخصیت کے پاس سے آئے ہو۔ سیرت ابن کثیر۔ خط کا جواب لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط حضرت محمد بن عبداللہ کی خدمت میں قبطیوں کے حکمران مکوکس کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ آپ پر سلامتی ہو۔ میں نے آپ کا مکتوب پڑھا اور جس بات کا تذکرہ آپ نے کیا ہے اور جس کی طرف دعوت دی ہے اسے اچھی طرح سمجھا ہے۔ مجھے یہ تو علم تھا کہ آخری نبی آنے والے، مگر میرا خیال تھا وہ شام میں آئیں گے۔ بہرحال میں نے آپ کے قاصد کی پوری تعظیم کی اور بطور خدمت 2 لونڈیاں آپ کو بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں عظیم مرتبہ حاصل ہے۔
اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں کپڑوں کے جوڑے اور آپ کی سواری کے لیے بہترین خچر بھی بھیج رہا ہوں۔ والسلام علیکم۔ شاہ مقوقس نے سیدنا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 دینار نقد، 5 کپڑے تحفہ، واپسی پہ حفاظتی دستہ ساتھ بھیجا اور کہا ان قریب آپ کے نبی کی حکومت اس علاقہ پر ہوگی۔ 2 لونڈیاں ماریا اور شیریں ساتھ بھیجی گئی۔ سیدنا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 دن شاہ مقوقس کے مہمان رہے۔ سیدہ ماریہ قبطیہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کیا۔ انہی کے بطن سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے، جو شیر خواری کے دنوں 18 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئے۔ شیریں سے شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرا دیا گیا۔ مقوقس کا بھیجا ہوا سفید خچر دلدل بہت عرصے تک زندہ رہا۔ بہنا کا شہد، مصر کے قباطی کپڑوں کے 20 جوڑے اور 1 شیشے کا پیالہ ہدیہ کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پیالے میں مشروب پیا۔ شاہ مصر نے ایک ماہر حکیم بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے نگہداشت صحت کے لیے بھیجا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا تمہارا کام یہاں نہیں چلے گا، کیونکہ ہم لوگ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک ہمیں بھوک نہ لگے، اور کھاتے وقت بھی سیر ہو کے نہیں کھاتے۔ الطبقات الکبریٰ۔ مسلمانوں کی حکومت جب مصر تک چند سالوں میں پہنچی تو سیدہ ماریہ قبطیہ کی پرانی بستی حزن اور اس کے پورے علاقے الفنا سے مسلمان بادشاہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون مصر ام المومنین ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں سارے ٹیکس اور خراج لینے بند کر دیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب شاہ بحرین منظر بن ساوا کو بھی پہنچایا گیا۔ خط لے جانے والا سیدنا علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اس نے جواباً بسط احترام لکھا، اے اللہ کے رسول، آپ کا خط بحرین کے لوگوں کو پڑھایا۔ بعض نے اسلام کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور قبول کیا، کچھ نے پسند نہیں کیا۔ میری مملکت میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہٰذا آپ اس بارے میں اپنا حکم صادر کریں۔ اس نے یہ بھی اقرار کیا کہ غور و خوض کے بعد میں سمجھا ہوں کہ اسلام دین اور دنیا دونوں کے لیے مفید ہے۔ اب تک میں اس شخص پہ تعجب کرتا تھا جو اس دین کو قبول کرتا ہے، اب اس کی حالت پہ تعجب ہوتا ہے جو اس دین برحق کو رد کرتا ہے۔ رومن الامت۔ یمامہ کے رئیس حوزہ بن علی کے نام بھی خط پہنچا۔ خط کا بہت احترام کیا گیا۔ حوزہ اسلام سے مروب تو ہو گیا، یہ بھی اسے اندازہ ہو گیا کہ بہت جلد یہ سارے عرب اور دنیا میں رائج ہو جائے، مگر اسے اپنی ذاتی لالچ دھوکہ دے گی۔ اس نے جواب میں لکھا، جس شے کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ بہت اچھی اور خوب ہے۔ عرب میرے دبدبہ اور مرتبہ سے خوف زدہ ہیں، آپ مجھے کچھ اختیار عنایت فرمائیں تو میں آپ کا اتباع کروں۔ اس نے بھی سفیر آقا کو تحفوں کے ساتھ محبت اور ادب سے رخصت کی۔ عمان کے حاکم جعفر و عبد پسران جلندی کی طرف سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر گئے۔ سیدنا شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں حکمران حارث بن ابی شمر غسانی کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سندیس لے کر پہنچے۔ سبھی شاہوں نے مجموعی طور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کو توجہ اور عزت دی۔ ایک فارس کے خسرو پرویز نے گستاخی کی کہ خط کو پھاڑ دیا، خود خدا کی طرف سے پھر پھاڑ دیا گیا۔ اس سے بڑی بدتمیزی بصرہ کے حاکم شرحبیل بن عمر نے کی۔ اس بدبخت نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کو پہلے قید کر لیا، پھر قید میں ہی اسے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ موتا کے قریب ہوا۔ سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے۔ اسی قتل ناحق کے قصاص کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند مہینوں بعد
جمادی الاول 8 ہجری میں 3000 کا لشکر ادھر بھیجا تھا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ بہرحال ان خطوط سے اسلام کے خد و خال نہ صرف جزیرہ نما عرب کے تمام فرما رواؤں کو بلکہ اس عہد کی دونوں سپر پاورز ایران اور روم پہ واضح ہو گیا۔ تمام معلوم دنیا کو علم ہو گیا کہ دن نکل آیا، انسانیت کے نصیب سے جہالت کا اندھیرا اب کھسکنے والا ہے۔